الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج 28 اکتوبر بروز منگل ہے 2024۔ میں یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی آمد پاکستان میں ان کو پاکستان کا خصوصی مہمان کا درجہ دیا گیا، گیسٹ آف اسٹیٹ، اور لایا گیا۔ تو پاکستان میں ان کے آتے ہی کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف اصغر جلالی صاحب نے مناظرے کا چیلنج کر دیا، کیونکہ بظاہر تو وہ مناظرے ہی کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے چیلنج کر دیا، تو جواب ڈاکٹر صاحب ہی دیتے ذاکر نائک، مگر ذاکر نائک تو نہ بولا۔ اور ذاکر نائک صاحب کے جو سو کولڈ چمچے ہیں، غیر مقلدین، جو سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اہل حدیث ہے، واقعی اہل حدیث ہے، اور یہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہماری ترجمانی کرنے پاکستان آ رہا ہے، بس یہ خواب چکنا چور ہو گیا۔ اس کے جواب میں یہاں گجرانوالہ کے ایک بد کردار مولوی، بد زبان مولوی، نہایت اجڑ اور جاہل، بہت ہی بدتمیز مولوی عمر صدیق نے بڑی بدتمیزی کی، جو کلپ مجھ تک پہنچا۔ کہنے لگا، بریلویو، میں تو انہوں ساری بریلویت لتا تھلو نگاہ چھڑی ہے۔ اشرف اصغر جلالی تم سنجیدہ ہو، تیرے عربی بیان کی غلطیاں حفظ حدیث میں، حفظ قرآن میں، پیغمبر کی محبت میں، سیرت میں، شان میں، کسی لحاظ، کسی فن، کسی جگہ پر، کسی ٹی وی اسٹیشن پہ اگر بریلویت کو 2 منٹ میں عمر صدیق ننگا نہ کر دے، اللہ کی قسم ہے منبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں، موت تک زہر کا پیالہ پی کے تم مر سکتا ہے، لیکن جماعت اہل حدیث کے مناظروں کے ساتھ تو مناظرہ کر سکتا نہیں۔ اشرف اصغر جلالی، تیری رگوں میں حلال کا خون ہے، اور تم دونوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے۔ تو جو ماہر فن کا اہل حدیث مناظر، ان کے ساتھ مناظرہ کر۔ کیا پدی کا شوربہ، چے نسبت خاک ربا عالم پاک، تیری کیا حیثیت ہے؟ اور بیت اللہ دیا لٹرینہ دی صفائی کروانے دی شان پہ تو چوکی ہے۔ اسی جملے سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا بدتمیز اور کتنا بڑا جاہل شخص ہے۔ میں مولوی عمر صدیق تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، تم مجھے جانتے ہو، میں تمہارے ذاتی کریکٹر سے بھی واقف ہوں۔ سامعین و ناظرین، اس پر پچھلے دنوں اہل حدیثوں کی طرف سے ہی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین، گستاخی اور بے ادبی کے الزام لگے ہیں، اہل حدیثوں کی طرف سے، غیر مقلدوں کی طرف سے، جن میں سر فہرست ان کے شہید اسلام، ان کے علامہ احسان الہی ظہیر جو ان کے علامہ ہے، ان کے بیٹے ہشام الہی ظہیر نے بھی رد کیا۔ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ فخر ہے کہ قادیانی مجھے گالیاں دیتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دشمن مجھے گالیاں دیتے ہیں، اور مجھے اس بات کے اوپر فخر ہے کہ سیکولرزم، الہاد اور میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والی عورتیں اور ان کے گماشتے اور ان کے یار مجھے گالیاں دیتے ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر، ان گالیوں کے اندر جب اہل حدیث کے اپنے فرزند بھی شامل ہو جاتے ہیں تو ہمارا شر شرم کے ساتھ جھک جاتا ہے۔ کل ہی ہمیں گالیاں دی گئیں، کس جرم کے اندر گالیاں دی گئیں؟ حضرات گرامی قدر، میں سلیمان آدم بھائی کے توسط سے اس شخص کو جس کی زبان بے لگام ہو چکی ہے، علماء کرام کے بارے میں، محدثین کرام کے بارے میں، مولانا ارشاد الحق عصری کے بارے میں، علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر کے بارے میں، خانوادہ علامہ ظہیر کے بارے میں، مولانا امین اللہ پشاوری کے بارے میں، علماء اہل سنت کے بارے میں میں اس کو یہ پیغام دے دینا چاہتا ہوں۔
یہ سکورٹی والے پکڑ کے ان کو پولیس کے حوالے کریں، ان کو پولیس کے حوالے کریں۔ ان کو پولیس کے حوالے کریں، وہ پیچھے پولیس والوں کو بلائیں، سکورٹی والے الرٹ ہو جائیں، سکورٹی والے الرٹ، سکورٹی والے الرٹ، سکورٹی والے الرٹ ہو جائیں، ان کو پولیس کے حوالے کریں، ان کو پولیس کے حوالے کریں۔ لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها چلو جڑا نال کتا لا کے آیا چلو جماعتی بندے اس مسئلے کے بعد نہیں ہیں، ہم ان کو جماعتی مسئلہ جماعت دیگر علماء نے بھی کیا، اور یہ اتنا متکبر اور اتنا بدتمیز ہے مولوی عمر صدیق کہ یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے سرگودا گیا اور وہاں جا کر جس کو یہ شیخ الحدیث کہتے ہیں اور جو ان کا مصنف ہے کتابوں کا اور جو ان کا بڑا محقق ہے مولوی غلام مصطفیٰ ظہیر، یہ اس کے سامنے ٹیبل پہ ٹانگ رکھ کے اور کہہ رہا ہے کہ تیرے کہنے پر تو یہ میں پاؤں بھی نیچے نہیں کروں گا۔ اور جی ہماری وجہ سے، وہ آپ کیا ہیں، آپ کی وجہ سے عمر صدیق یہاں سے پاؤں نہیں نیچے کرتا۔ آپ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے اس نے موقع بدل لیا ہے، پاؤں نہیں میں نیچے کرتا آپ کی وجہ سے۔ کیا ہوا؟ مسلک اہل حدیث کو بیچ کھایا ہے اور مسلک اہل حدیث کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اور اوقات کیا ہے، پیسے پہ تحقیق بیچنے والے دو کوڑی کے محقق ہیں آپ کی میں یہ حقیقت بیان کرتا ہوں۔ تو کیا یہ کسی عالم کا انداز ہو سکتا ہے؟ تو کسی بھی حرکت سے، کسی بھی اینگل سے یہ شخص عالم دین نہیں لگتا۔ مناظر ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ نمبر 2، عمر صدیق تو اسی شہر میں رہتا ہے، تیری جرت کیسے ہوئی یہ کہنے کی کہ میں ساری بریلوی ٹنگا تھلوں نے گھا چھڑی ہے؟ اگر تجھ میں غیرت ہے، اگر تو نے کسی حلالی ماں کا دودھ پیا ہے، اپنی سکی ماں کا دودھ پیا ہے، تو نکل اپنی مل سے باہر۔ کس مل میں چھپا بیٹھا تو؟ میں سید سیف اللہ قادری تمہیں مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں، موضوع میرا ہوگا اور جس مقام پہ چاہے جہاں چاہے میں تجھ سے مناظرہ کرنے کو تیار ہوں۔ نکل اپنی بیل سے باہر۔ اہل سنت پہ تبرہ بازی کرنے والے باہر آ، کیوں چھپا بیٹھا ہے؟ وگرنہ میں یہی سمجھوں گا کہ تو ایک کمی باپ کا کمی بیٹا ہے اور کمی کمینوں والی حرکتیں کر رہا ہے۔ سامعین و ناظرین، معذرت چاہتا ہوں، میں اس لب و لہجے کا قائل نہیں ہوں، پر اس شخص کی بدتمیزیوں نے اور بدتہذیبیوں نے مجھے مجبور کر دیا۔ تو اہل و سنت کے علماء کا مقروض ہے، محقق اسلام محقق الازہر مفتی محمد راشد محمود رضوی لاہور والے
جب وہ طالب علم تھے انہوں نے رفع الیدین پر تمہیں شکست فاش سے دوچار کیا، ابھی تک تو ان کا مقروض ہے، ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکا۔ تو بہرحال تجھ میں اگر غیرت کی رتی بھی باقی ہو تو نکل اپنی بل سے باہر اور میرے ساتھ میدان مناظرہ میں اتر۔ اور سامعین و ناظرین، آپ کو دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ آج سے کچھ سال قبل یہ لالا موسیٰ کے ساتھ ایک گاؤں میں میرے ساتھ مناظرے کے لیے پہنچا۔ میں نے چیلنج تو کیا تھا سرگودا کے ماسٹر سبطین نقوی کو، ابھی میں اس پر آ رہا ہوں، اس کی بھی کلاس لینی ہے، ابھی آ رہا ہوں، اس کی منافقت بھی بتانی میں نے۔ اور ان کا ایک ہے ماشاءاللہ جو آج کل جن نکالتا پھرتا ہے، حالانکہ اپنی شکل ہوتی جنہ نالوں بھیڑی ہے اور خود بہت بڑا جن ہے، وہ حاضریاں بھی پا رہے ہیں حدیثہ دے، جن تے جنڑیاں کڑ رہے ہیں۔ ہاں بدبختو بدتیو، کل تک تو ہم پہ فتوے لگاتے تھے کہ یہ شرک کرتے ہیں، یہ بدعت کرتے ہیں، اور یہ وہ بدبخت ہے جو ہر بات پہ کہتا تھا چٹا جھوٹ ہے، نواز موچی المعروف چیمہ۔ یہ سبطین نقوی، نواز اور یہ عمر صدیق پہنچے لالا موسیٰ کے ساتھ ایک گاؤں میں، میرے ساتھ مناظرہ کے لیے میں گیا، میرے ساتھ ابو الحقائق علامہ مفتی غلام مرتضیٰ ساقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ اللہ کی قسم سامعین و ناظرین، یہ وہاں مناظرہ نہیں کر سکے، اپنی مسجد میں بیٹھ کر غسل کے وضو کے مسائل بتاتے رہے۔ ان کے ہی ریکارڈنگ کرنے والوں نے میرا ریکارڈ کیا تھا۔ میں نے کہا تھا نکلو باہر مسجد سے، یا وضو اور غسل کے مسائل بتانے آئے ہو، مگر یہ وہاں سے چھپ کر تینوں بھاگے، اور ہم نے اس پورے گاؤں میں اپنی فتح کا جشن منایا، جلوس نکالا، اور الحمدللہ تو تم تو میرے مقروض ہو، میرے شکست خوردہ ہو، پوری بریلویت کو ٹانگوں کے نیچے سے گزارنے والے بد کردار۔ ذاتیات پہ میں نے بات نہیں کرنی، وگرنہ میں تیرے کرتوت بتاؤں نا تو یہی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو سامعین و ناظرین، معذرت چاہتا ہوں میں ادھر چلا گیا، بات کر رہا تھا ذاکر نائک جب پاکستان آیا، ان کو یہ تھا کہ اہل حدیثوں کی بلے بلے ہو جائے گی، اہل حدیثوں کی ترجمانی ہوگی، مگر وہ دیوبندیوں کے ہاں بھی چلے گئے، اور دیوبندیوں کی آپ دوگلا پالیسی، منافقت یا ڈپلومیسی، جو بھی آپ دینا چاہیں نام، آپ کی مرضی دیکھیے۔ آج تک تو یہ ذاکر نائک کے خلاف بولتے رہے ہیں، اس کے خلاف کتابیں بھی، تحریریں بھی ان کی۔ عبد الواحد قریشی کیا کہتا رہا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب وہ عالم دین نہیں ہے، وہ مفتی نہیں ہے، ان کی قرآن و سنت پر وہ علوم کا مہارت نہیں ہے جو علماء کو ہے۔ دینی مسئلہ بتائیں تو وہ بہک جاتے ہیں، ان کا مسئلہ علماء سے چیک کراؤ، یاد رکھنا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا گیا جنت میں حور مردوں کو ملے گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو جواب یہ تھا کہ ان کو اپنا شوہر ملے گا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ جنت میں عورتوں کو بنا ہوا ایک مرد ملے گا جسے حورا کہتے ہیں۔ میں نے کہا جی تیری زنانی نو ملنا ہے۔ ہم نے کہا آپ کی بیویوں کو ملے، ہم تو اپنی بیویوں کو خود ملیں گے بابا۔ تو اس لیے عالم دین وہ نہیں ہے، اور جو مولوی اس کے چاپلوس بنے ہوئے ہیں نا، ان کی علمی حیثیت بھی ہم جانتے ہیں، ان کا حدود اربع بھی ہم جانتے ہیں، ان کو ذاکر نائک کی تائیدیں ملی ہوئی ہیں۔ وہ یزید کو امیر المؤمنین کہتا پھر رہا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ کربلا کی جہاد کو وہ دیٹ از اے پولیٹیکل فائٹ کہہ کر سیاسی جنگ اور شہزادوں کی لڑائی کہہ رہا ہے، اور یہ اس کی تائیدیں کرتے پھر رہے ہیں۔ شرم اور حیا کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا کیسا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا گناہ ہے، جرم ہے، ذاکر نائک کو بالکل نہیں سننا چاہیے۔ ان کے دیوبندیوں کے مولوی الیاس گھمن، اب تو وہ باہر ہے، اگر یہاں ہوتا تو اس نے بھی پیترا بدل جانا تھا۔ دیوبندیوں تھوڑے بدلنے کا پتہ ہی نہیں لگتا یار، کسی ایک پاسے کھڑوتے جاؤ، کر کی رہے ہو تسی؟ آتے ہی جناب سب کے موقع بدل گئے۔ یہ طارق مسعود جو پچھلے دنوں بہت بڑی گستاخی کا مرتکب ہوا ہے، پرلے درجے کا لطیفے باز، شعبدہ باز اور ٹھرکی ملا، اس نے بھی اس کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا۔ باقی ڈاکٹر ذاکر نائک کی کسی نے کہا کہ عقائد میں گڑبڑ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک نمبر عقیدے ہیں، بالکل 100%۔ مگر ساری دیوبندیت جناب یک لخت بدل گئی، اور اس کی میزبانیاں شروع کر دی، تعریفیں اور توثیقیں شروع کر دی۔ غیر مقلدوں کو یہ تھا کہ ذاکر نائک یہاں اہل حدیثوں کے جھنڈے گاڑے گا، مگر وہ جب پہنچے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ ابتسام اللہ ظہیر کے مدرسے میں، تو وہاں اس نے کہہ دیا کہ رفع دین کوئی ضروری نہیں ہے، کرو نہ کرو
کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ضروری مسائل میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ہماری ترجمانی نہیں کر رہا. پھر اس نے آمین کے بارے میں بھی کہا کہ اونچا اور آہستہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور احناف تو شروع سے یہی کہتے آ رہے ہیں ہم تو معتدل ہیں سامعین و ناظرین اس بارے میں, اولا اور ترک اولا کا مسئلہ ہے ہمارے ہاتھوں, اولا اور غیر اولا کا مسئلہ ہے. انہوں نے اپنی 12 مسائل بنیاد بنا رکھے ہیں, تو ان کی بنیادیں منہدم کر دی ذاکر نائک نے ٹائی کے ساتھ, وگرنہ تو ان کو ٹائی بھی قبول تھی, پینٹ بھی قبول تھی, کوٹ بھی قبول تھا, سب کچھ قبول تھا. کہہ رہے تھے ڈاکٹر ذاکر نائک ولی اللہ ہے, بہت نیک آدمی ہے, بڑا متقی آدمی ہے. تو متقی آدمی کو مناظرے کا چیلنج دے دیا تو تمہاری پوچھ پر پاؤ آ گیا. تو اب یہ سبتین سرگودے کے ماسٹر, یہ پرائمری سکول کا ماسٹر تھا, اور یاماہا موٹر سائیکل اس کے پاس ہوتا تھا, اور یہ روزانہ جایا کرتا تھا. اس لیے میں ماسٹر کہہ رہا ہوں, میں کوئی جھوٹا الزام نہیں لگا رہا. تو ماسٹر کی وہ مارکیٹ ادھر چل پڑی, یہ میرا مقروض ہے بیچارہ. تو یہ ماسٹر سبتین نقوی سرگودے والا کہہ رہا تھا کہ جناب ذاکر نائک کو چیلنج کیا ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے, تو ذاکر نائک تو مناظرے کرتا ہے غیر مسلموں سے, اگر تم اپنے آپ کو غیر مسلم لکھ دو تو ہم تمہارا مناظرہ کروا دیتے ہیں ذاکر نائک سے. اب خود کہہ رہا ہے کہ جناب تھوڑے 2 دن رہ گئے نے تو جاؤ تسی پاکستان ہو, خیر صلاح تسی ہوندے کون ہو. ابھی اس نے کہہ دیا ہاتھ نیچے باندھو یا اوپر باندھو, تو ساتھ ہی جھوٹ بولا. کہتا ہے جی تھلے والی کوئی سانو دکھا, تو آنا میں دکھاتا ہوں تمہیں, تو اوپر والی تو دکھا. اللہ صدری ہی والی کہاں ہے؟ پوری سیاہ ستہ میں نہیں ہے, مشکات میں بھی نہیں ہے, اور سلسلہ حدیث ضعیفہ میں ناصر البانی صاحب نے بھی تھوڑی منجی ٹھوک دی تھی, اس نے اس کو ضعیف لکھا ہے. تو اپنی تو دکھا. کہتا ہے جی تسی جانا ایک دن رہندا ہے, سانو تھلے والی تحت السرہ والی روایت تو دکھا. تو ٹھیک ہے, وہ تمہارا اپنا مسئلہ پوچھو. اور ساتھ ہی کہتا ہے جی تہاڈا مسئلہ ہے, تہاڈا موضوع ہے تقابل ادیان, اس طرح وہ اس پاسے نہ آؤ. ساڈے سید عبداللہ غزنوی نے انگلی چکڑ تے پورے ملک وچوں ہجرت کی تھی افغانستان تو. ایتھے دی حدیث ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائے ہوئے پاکستان, کل انہاں واپس ٹر جانا, دعا کرو خیر خیر نہ ٹر جان. کچھ ہی کہو آمین. وہ فرماندے نے با ہتھاں دی بات چھوڑ دیو, کوئی ہتھے بننے کوئی ہتھے بننے, ہتھے بھی حدیث ہے ہتھے بھی حدیث ہے. اجے تو رات رانا جیڑی ہتھوں دی حدیث سن وکھائی جا, اجے تو رات تھوڑی راندی ہے نا, جیڑی تھلے دی حدیث ہے ناف تو تھلے سن وکھائی جا نا. جیڑا کام بندے دا ہوئے وہی بندہ کرے, اس کام میں بندہ نہ پوے جیڑا بندے دے واسطہ کام نہ ہوئے. تھا نہیں پتا یہ اہل حدیث کون نے. یہ تو امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, احمد بن حنبل جیسے بزرگ ہستی شخصیات ہی گل حدیث دے مقابلے چ نہیں مندے. تیرے جیسے کروڑوں ہوں امام احمد بن حنبل کی جوتے کے برابر بھی نہیں. احتیاط مان لو, احتیاط مان لو. بتوں اتحاد ہی دسنا ہے. سن تو سمجھانا ہے ہاتھ کے تے بننے, اسا آمین آکھنی ہے یا نہیں آکھنی ہے, اسا انگلی اشارہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. پہنچ جا کے سید عبداللہ غزنوی کو لو, جس انگلی اٹھان دے بدلے کابل شہر چھوڑ کے ملک چھوڑ کے ہجرت کر کے آیا. نہیں ماسٹر صاحب تحقیق کر لو, کچھ انہاں اور کوئی اتنے کم پایا ہونا ہے. کلا انگلی والا مسئلہ نہیں ہے, انگلی چکڑ پیچھے ہجرت کر چھڑی, پورا ملک چھڑ چھڑیا. تو اس نے ذاکر نائک پر اعتراض کیوں کیا یہ تو اب غیر مقلد اہل حدیث جانے, اور یہ سرگودے کا ماسٹر سبتین نقوی جانے. ماسٹر سبتین نقوی کے پاس میں رہا ہوں, میں سفر و حضر میں بھی اس کے ساتھ رہا ہوں. نہایت بد کردار, نہایت لوز کریکٹر اور نہایت بد عمل انسان ہے, اور پرلے درجے کا جاہل ہے, اور کذاب اتنا کہ ابو جہل بھی اس کے سامنے کم کذاب ہے. شیطان نے بھی اتنے جھوٹ نہیں بولے ہوں گے جتنا یہ سرگودے کا ماسٹر سبتین نقوی جھوٹا ہے. اور یہ اب ذاکر نائک کی وجہ سے ان کی پوچھ پر پاؤ آ گیا.
تو اب جو تو ذاکر نائک کو چیلنج کر رہے ہیں کہ مجھے دکھاؤ، تو مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے، اب تو غیر مسلم ہے یا ذاکر نائک غیر مسلم ہے؟ سبطین نقوی یہ تجھ پر قرض ہے بتانا کہ اب کون غیر مسلم ہے۔ اور دیوبندیوں کو بھی اپنی منافقت سے اور دوہرے رویے سے باز آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے۔ ہاں سامعین و ناظرین، ایک آخری بات نوٹ کر لیں، غیر مقلدوں کے بس یہ 12 مسائل ہیں، اس میں بھی سبطین نے جھوٹ بولا، کہتا جی تو کہتا ہے رفع دین کر لو نہ کرو، اپنی اپنی تحقیق ہے، انہیں ٹھیک آکھے ہے ذاکر نائک نے، مگر یہ کہتا ہے 450 حدیثیں ہیں۔ اہل حدیث دی ایک تاریخ ہے، رفع دین دیاں 450 حدیث ہے، تو آنا کر لو تاں بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تاں بھی ٹھیک ہے، افضل تے غیر افضل تر اولا ہے، تے اولا تے غیر اولا تر اولا ہے۔ سرگودے کے ماسٹر، تو علمی طور پر بھی میرا مقروض ہے، میرا شکست خوردہ ہے، مالی طور پر بھی تو میرا مقروض ہے، تجھے چیلنج کر رہا ہوں میں، ایک حدیث لے آ، اگر تو اپنے اسی گالیاں دینے والے مغلظات بکنے والے باپ کا بیٹا ہے نا، تو جو سب کو ماؤں بہنوں کی مسجدوں میں ننگی گالیاں دیتا تھا، اسی کا بیٹا ہے نا تو، اگر واقعی اسی کا ہے تو ایک حدیث لا، صرف ایک، تجھے 449 معاف، ایک لے آ کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خود کہ رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرو، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرو، یا تیسری رکعت شروع کرتے ہوئے رفع الیدین کرو، ایک حدیث لے آ حضور نے فرمایا ہو، تیری فتح کا بھی اعلان کروں گا اور جو تو کہے گا میں جرمانہ بھی ادا کروں گا۔ پر سامعین و ناظرین، قیامت آ جائے گی، ماسٹر سبطین سے لے کر ان کی پوری غیر مقلدیت دفن ہو جائے گی، مر جائے گی، مگر ایک حدیث بھی نہیں لا سکیں گے۔ اور 11 ستمبر کو، پچھلے مہینے کی 11 ستمبر کو میں نے ان کو خوشاب وادی سونس کیسر بلکسر میں جا کر رفع الیدین پر شکست کی ہے۔ الحمدللہ وہاں 8 افراد نے سنی ہونے کا اعلان کر دیا، رفع الیدین چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ اہل سنت کی یہ فتح ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شریروں کے شر سے ملت اسلامیہ کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔